اس کی کنسٹیٹیوشن پہ بڑا اس وقت بھی تکرار چل رہا ہے، اور اس پہ کنسرنس بھی ہیں جو ڈسٹریبیوشن کے معاملات ہیں اس پہ، کہ فاٹا کو پیسے دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے، اس کی کمپوزیشن کی کہاں ہے۔ پھر ارسا ہے، اس میں واٹر ڈسٹریبیوشن جو ہے اکارڈنگ ٹو ارسا میکینزم نہیں ہو رہا ہے، اس پہ ریزرویشنز ہیں، وہ ایک ہسٹوریکل ایگریمنٹ ہے اس کی تحت ہو رہا ہے جس پہ سندھ کو ریزرویشنز ہیں۔ پھر جو ارسا میں فیڈرل سیکریٹری تھا، وہ ایک کمٹمنٹ تھی سندھ کے پاس جب یہ واٹر اکارڈ ہوا تھا، پھر مشرف کے پاس دور میں بھی، کہ یہ سندھ سے ممبر ہوگا، اس پہ معاملہ ہوتے رہے۔ پھر یہاں جو سینسٹیوٹیز ہیں، مثال کے طور پر پاکستان کی جو نیشنل لینگویجز ہیں، جو انڈیجینس لینگویجز ہیں، ان کے سلسلے میں اس وقت حالت یہ ہے کہ پی ٹی وی نے سب لینگویجز پہ جو نیو پروگرامز پروڈکشن ہے، ظاہر اس میں سورسز ہوتے ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں، وہ بند کر دیے ہوئے ہیں، نیشنل لینگویج میں چل رہے ہیں، اس میں نہیں چل رہے ہیں۔ تو اس قسم کا یہ جو ایک میسیج جا رہا ہے کہ، اور اپنا سلیبس ہے اس کو آپ بڑی ڈسکشنز کے بعد واپس آیا تھا صوبوں کے پاس، پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ نہیں یونیفارمل سلیبس ہوگا اور وہ سینٹرلائز ہوگا۔ یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں، اس پہ ضرور پہلے میں آپ کو اوورال اپنا فلسفہ بتاتا ہوں کہ جو میرے خیال میں دنیا میں کامیاب گڈ گورننس جو ملک ترقی کر چکے ہیں، جن کی گورننس سسٹم بہتر ہے، ان کے اندر بیسکلی ایک کامن فیکٹر ہے، اور کامن فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ پاور ڈیوالو کرتے ہیں نیچے، یعنی سیلف گورننگ کمیونٹیز ہوتی ہیں، اتنا وہ سسٹم کامیاب چلتا ہے۔ آپ کوئی بھی دنیا کے اچھے گورننس کے ماڈلز لے لیں، مثلا آپ سوئٹزرلینڈ کا بہترین سمجھا جاتا ہے، وہ چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ کے اندر 25 کینٹون ہیں، مثلا آلموسٹ صوبے کی حیثیت، بالکل اپنے فیصلے وہ کرتے ہیں، اختیارات ان کے پاس ہیں، وہ ٹیکس کلیکشن اپنی اکٹھی کر کے تو وہ پھر سینٹر کو پہنچاتے ہیں، اور وہ بڑا کامیاب ماڈل ہے۔ وہ کامیاب ماڈل ہمیشہ ہوگا، جتنی آپ گورننس عوام کے پاس لے جائیں گے، اتنا عوام بہتر فیصلے کرتی ہے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جتنی آپ سینٹرلائز رکھیں گے، عوام سے دور فیصلے رکھیں گے، وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ چیز کہتا ہوں، پاکستان کے اندر میں سب سے زیادہ ایڈوکیٹ ہوں ڈیولوشن کا، کہ پاور نیچے تک جائے۔ میں اب سے نہیں، آپ میری 24 سال پہلے سے بھی دیکھ لیں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا گیا ہوں۔ ہمارا المیہ کیا ہوا کہ ہمارا پہلے تو سینٹرلائز سسٹم تھا، ساری پاور فیڈریشن کے پاس تھی، اس کے بعد 18th امینڈمنٹ میں فیڈریشن سے چلی گئی صوبوں میں، لیکن صوبوں سے نیچے جو جانا چاہیے تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم، جو بیسکلی ایک تیسرا ٹیئر ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے گڈ گورننس کی، کوئی وہاں نیچے پاور نہیں گئی۔ آج آپ کے کراچی کے سارے پرابلمز اگر آپ چلے جائیں تو کیونکہ پاور ڈیوالو نہیں ہوئی، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، اگر ایک پارٹی کا پاور بیس کچھ اور ہے تو وہ اسی کو کیٹر کرتی ہے۔ اسی طرح پنجاب کے اندر کبھی پاور نیچے تک نہیں گئی۔ جو پہلی اگر آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی جو پاور نیچے گئی تھی، وہ بھی بعد میں جیسی 2008 کے بعد یہ گورنمنٹس آئی، پیپلز پارٹی نون لیگ، انہوں نے وہ پاورز لے لی۔ اور جو 2013 میں جو کہ کسی صوبے نے پاور ڈیوالو کی تھی اور پہلی دفعہ ولیج کاؤنسلز کو امپاور کیا تھا، وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پختونخوا میں تھی، اور وہ بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ جو صوبہ کبھی دوسرے کو دوسری باری نہیں دیتا تھا، اس نے 2/3 اکثریت سے ایک کولیشن گورنمنٹ ہمیں انہوں نے جتایا۔ اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ امپاور ہو گئے تھے نیچے ولیج کاؤنسلز۔ اب جو ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب الیکشن ہوگی، میرے خیال میں وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے۔ ولیجز کو پنجاب اور کے پی میں جو ہم سسٹم لے کے آئے ہیں، ولیج کاؤنسلز کو نیچے پھر امپاور کیا، پیسہ ڈائریکٹلی پروونشل فائنانس ایوارڈ ہوگا، ڈائریکٹ پیسہ کسی کے تھرو نہیں جائے گا، ڈائریکٹ ولیج کاؤنسلز کو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہم دوسری چیز لے کے آ رہے ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ ہمارے شہروں کے لیے، وہ ہے ہمارا جو پھر اس کے بعد جو ہم نے تحصیل کاؤنسلز کے اوپر ڈائریکٹ الیکشنز کروائے ہیں، شہروں کے ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے۔
شہروں کا ڈائریکٹ سارا شہر الیکٹ کرے گا اپنا میئر اور یا اپنا ناظم، اور وہی تحصیل میں ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے۔ یہ کیوں ہم کروا رہے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جو انڈائریکٹ الیکشن سے آتے تھے، جو یونین کاؤنسل سے ناظم الیکٹ ہو کے آتے تھے، ہم نے ریئلائز کیا کہ اس میں بڑا پیسہ چلتا تھا، اس میں کرپشن ہوتی تھی، وہ سارے ناظموں کو پیسے دے کے اوپر آ جاتا تھا، یعنی جو میئر بن جاتا تھا، جو ہم نے کے پی میں ریئلائز کیا۔ اور وہ جب اوپر سے آتا تھا تو پھر وہ اپنے یونین کاؤنسل میں پیسہ خرچ کر دیتا تھا، باقی ایریا کو بھول جاتا تھا۔ تو جب ایک پورا شہر سے آئے گا، اور یہ ساری دنیا میں اب سسٹم ہے، تہران کا میئر ہے، لنڈن کا میئر ہے، نیو یارک کا میئر ہے، یہ میئر سسٹم ایک دنیا میں کامیاب سسٹم ہے، ڈائریکٹ الیکشن سے میئر بنے۔ اور یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں کہ کراچی کا بھی مسئلہ، لاہور کا مسئلہ، یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ڈائریکٹ الیکشن سے آئیں، ان کو امپاور کریں، وہ اپنے فائنینس اکٹھے کریں، وہ پھر اپنی پوری سیوریج سسٹم، سارا وہ سسٹم ایک جگہ سے ایک شہر چلے۔ تو وہ جو ہم اب سسٹم لے کے آئے ہیں، وہ کے پی میں اور پنجاب کے اندر وہ اگلی الیکشنز ان پہ ہوگی۔ ایک طرف گراس روٹ پہ بھی پہنچ جائے گا پیسہ ڈائریکٹ، دوسری طرف جو شہر ہوں گے وہ بھی ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے ہوں گے۔ اور میرے خیال میں میں بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے مسئلے حل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے کراچی کے ڈائریکٹ الیکشنز نہ ہوں، اور خود کراچی کے مسئلے، پانی کا، سب کچھ، یہ صرف ایک ہی جو ساری میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یہ ساری دنیا میں یہی سسٹم ہے۔ اب آ جائے جی این ایف سی ایوارڈ پہ۔ دیکھیں این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے اندر ایک انوملی ہے۔ جیسے ہی آپ پیسہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو چلا جاتا ہے 65%، صوبوں کے بعد جب اپنی سیکیورٹی کو جاتا ہے، اور جب ڈیٹ سروسنگ، قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ جاتا ہے، تو شروع ہی ہوتا ہے فیڈریشن 700 ارب روپے کے خسارے سے۔ تو سارا جو فیڈرل بجٹ پھر بنتا ہے وہ سارے قرضے لے کے بنتا ہے۔ یہ بالکل ایک انفیزبل ہے، یہ کوئی دنیا کے اندر ایسا بجٹ نہیں بنتا۔ جنہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا جب بھی 80th امینڈمنٹ، انہوں نے پوری طرح سوچا ہی نہیں کہ یہ کیسے، کون سی دنیا میں کس طرح کا سسٹم چل سکتا ہے۔ اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے، ریویو کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی ایک بجٹ بنے جو یعنی کوئی بھی دنیا میں بجٹ خسارے سے نہیں شروع ہوتا اور پھر سارے مزید اور قرضے لے کے وہ چلتا ہے۔ اس کے اوپر مزید اس کی ضرورت ہے۔ جہاں تک آپ نے ٹیلی میٹری سسٹم کا کہا، میں نے اس کے اوپر انکوائری بلائی ہے۔ یہ جان کے سیبوٹاج کیا گیا ہے، یا ہم نے چیک کیا کہ جان کی یہ ٹیلی میٹری سسٹم کو چلنے نہیں دیا جاتا، اور یہ بڑا انفیئر سسٹم ہے۔ میں نے پچھلی میٹنگ کے اندر انکوائری کروائی ہے، اس کے اندر ہم پوری انکوائری کریں گے کون ذمہ دار ہے۔ ابھی سے ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹیلی میٹری سسٹم آئے گا، تاکہ صوبوں کے اندر یہ جو مسئلہ آتا ہے پانی کا، یہ ایک ہی وقت پہ کلیئر ہو جائے۔ جو ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے ٹیلی میٹری سسٹم ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کس کا شیئر کدھر جا رہا ہے۔ یہ جان کے خراب کیا گیا ہے، اور اس میں میلیفائڈ ہے، اور اس میں پھر تنازع پیدا ہوتے ہیں صوبوں کے بیچ میں۔ سب سے بڑا یہ ایشو ہے سندھ میں کہ 44 ارب روپیز کوالٹی پریمیم کے ان پہ ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ آبادگاروں کو، گروورس کو 44 ارب روپیز وہ دیے جائیں، مگر ان کے آرڈرس کے باوجود بھی وہ آبادگاروں کو، گروورس کو ابھی تک نہیں مل رہے۔ بار بار گروورس ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں احکامات کے باوجود۔ اوپر سے لوکٹس آ گیا، اس میں بھی سندھ گورنمنٹ کا اپنا اوپینین ہے، مگر وفاقی سرکار سے وہ ایکشن نظر نہیں آ رہا۔ وہ اتنا ہی ہمارے پاس سمجھا جاتا ہے جتنا کرونا ڈینجرس ہے، اتنا لوکٹس کا ایشو بھی سیریس ہے۔ میں یہاں جنرل افضل ہے نہیں، جنرل افضل اگر ہوں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی 1 جنوری سے 31 جنوری سے ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ ہم نے پوری ریسورسز ایلوکیٹ کی ہیں۔ مسلسل صوبوں کی کیا ذمہ داری ہیں، سینٹر کی کیا ذمہ داری ہے۔ ہم نے سینٹر نے، کیونکہ نیشنل کرائسس ہے، اپنے سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں۔ آپ کو پوری ڈیٹیلز دیں گے کہ ہم تب سے کیا ہم نے کوششیں کی، کتنی ریسورسز اپنی ایلوکیٹ کی۔ بدقسمتی سے ہمیں جو جہاز تھے، جو وہ یہ اسپرے کے لیے جہاز تھے، تو جب ہمیں دیکھے تو وہ 1990 کے پڑے سب خراب تھے۔ ایک چلانے کی کوشش کی، وہ بیچارہ کریش کر گیا، ہمارا پائلٹ بھی شہید ہوا اس میں۔ تو
سینٹر نے پورا زور لگایا ہوا ہے. یہ بہت بڑا کرائسس ہے پاکستان کا. 31 دسمبر سے جنوری سے ہم اس کے اوپر پورا کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. ہم ان ٹچ ہیں ایران کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ, کیونکہ یہ صرف پاکستانی اکیلا نہیں لڑ سکتا. یہ بہت بڑا کرائسس ہارن آف افریقہ سے آ رہا ہے. وہ ادھر انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہے, آپ کو پتہ ہے, صومالیہ وغیرہ, سوڈان کے اندر, اور وہ یہ بالکل فالو کر رہے ہیں. اور ہم ان دو ملکوں سے, کیونکہ ایران سے بھی آ رہا ہے اور ہندوستان سے ہمیں ڈر ہے کہ جولائی کے دور سے بھی آ سکتا ہے. تو صرف یہ میں آپ کو کہہ دوں گا پوری طرح اس کے اوپر آ گئے ہیں. ہماری میٹنگز کے اندر سارے صوبے بیٹھتے ہیں, ہم سارے پورے ڈسکشنز کرتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر یہ کوئی یہ اس کے اوپر پالیٹکس, جس طرح کرونا کے اوپر پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے, بڑی بدقسمتی ہے. سب چیز کوآرڈینیشن سے ہو رہی ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کئی چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, کیونکہ اگر وہ دوسرے ملکوں نے ایکشن نہ لیا, مثلا ایران سے جو آئے گی اور جو ہندوستان سے آئے گی اور جو بھی ہارن آف افریقہ سے آ سکتی ہے, تو اس کے اوپر ہم ڈپینڈنٹ ہیں اور بھی دنیا میں ملکوں میں, اور اس میں ہم ایف اے او کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ کے اندر ہیں. آپ کی حکومت جب آئی تھی تو سارے لوگوں نے ویلکم کیا تھا, کیونکہ آپ کا جو نیریٹو تھا وہ تبدیلی کا تھا. تو سارے لوگ جو ہے آپ کو اس طرح سے واچ کر رہے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں, تو کیا تبدیلی آپ لا رہے ہیں اور کس سیکٹر میں آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہے اور کتنی حد تک کی ہے؟ اور ایک بڑا مسئلہ جو شروع سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ سینٹر اور صوبوں کے درمیان تناؤ ہے, اور وہ اس وقت بھی شدت یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کی حکومت میں ہے. اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں, وہ نون لیگ کی حکومت تھی یا خود پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت تھی, تو بھی یہ تناؤ چلتا آ رہا تھا. یہی ٹیلی میٹری سسٹمز یا یہ جتنی چیزیں جو ڈیولپ کی گئی تھی وہ بھی اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں. تو آپ کے دور میں ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ شاید کم ہو جائے گے یہ معاملات, کیونکہ آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور آپ انصاف کی بنیاد پہ اور تبدیلی کی بنیاد پہ آپ الیکشن لڑ کے آئے ہیں. تو آپ نے اس سلسلے میں کیا اچیو کیا ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں وہی تناؤ ہے اور وہی بیانات ہیں, وہی پالیٹکس ہے. لوگ تو یہ نہیں دیکھنا چاہتے. میں جدھر مسئلے ہمیں آئے ہیں وہ کرونا کے اوپر آیا. آپ یقین کریں کہ جس طرح ہم نے کرونا کو سارا پاکستان کو بنا کے ہم نے پروسیڈ کیا ہے, ایک ملک کو دیکھ کے بجائے اس کے کہ یہ صوبے کا کیا انٹرسٹ ہے, ہم نے پاکستان کا انٹرسٹ دیکھا. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں اس کے اوپر پالیٹکس کھیلی گئی ہے. ہمارے ساتھ ہم نے ایک دم سسٹم ڈیولپ کیا CCOP کا, جدھر ساری ہماری صوبوں کے چیف منسٹرز, جو چیف سیکرٹریز ہیں, وہ بیٹھ کے ہر روز صبح, یہاں کے آپ کے ڈاکٹرز ہیں, ہمارے ڈاکٹرز وہاں بیٹھ کے پوری ڈسکشن کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں اس پہ. افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں, NCC کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے چیف منسٹر ہیں, ہم نے بیٹھ کے کنسنسس سے فیصلہ کیا. اس کے 1 گھنٹے کے بعد جا کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے وزیر کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی سینٹر نے ہمارے سے یہ کر دیا, وہ کر دیا. یعنی ایک فیصلہ ہم نے چلا, سارے صوبوں کو آن بورڈ لے کے چلے. ہم نے صرف ایک یہ تھا کہ انہوں نے ایک دم جب شروع میں لاک ڈاؤن کیا تو یہاں سندھ میں انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کر دیا. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ سخت لاک ڈاؤن اس ملک میں جس میں غربت ہے, 40% کراچی تو کچی بادیوں میں ہے. کہیں میں مجھے دنیا میں بتا دیں جدھر کچی بادیاں لوگ 8 کمرے ایک کمرے میں ہوں, جدھر ڈیلی ویجر ہو, جدھر دیہڑی دار, جدھر آپ کے 25 ملین 2.5 کروڑ لوگ جو دہاڑی کے اوپر اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور جو یا ہفتے کی تنخواہ پہ بچوں کا پیٹ پالیں, اس ملک کے اندر اگر آپ ملک بند کر دیں لوگ تو بھوکے مرنے شروع ہو جائیں گے. شروع میں انہوں نے بند کر دیا سندھ نے, میرے سے تو نہیں پوچھا کسی نے. میں تو پہلے دن سے لگا, آپ میری پہلی سٹیٹمنٹ پڑھے, میں نے کہا ہمارے لیے ڈبل پرابلم ہے, ایک طرف کرونا سے بچانا ہے, ایک دفعہ لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے.
یہ حال کر دیا انہوں نے جب شروع میں بند کیا، اور ان کو دیکھ کے باقی صوبوں نے بھی بند کر دیا. میں نے تو نہیں، ہم تو 80th امینڈمنٹ میں صوبوں کے پاس اختیارات ہیں، اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا آپ کہیں گاڑی جا رہی تھی کہ غریبوں کی بستیوں میں گاڑیوں کے اوپر حملے شروع ہو گئے، لوگوں نے گاڑیوں لوٹنی شروع کر دی، کرائم اوپر چلی گئی. اب بھوکے لوگ وہ کیا کریں گے؟ تو ہم نے سب سے عقل مندی کی، آہستہ آہستہ ہم نے لاک ڈاؤن کھولنا شروع کیا، اور کنسٹرکشن اور باقی چیزوں کو، جس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں، کہ عقل سے لاک ڈاؤن کریں، کیونکہ 22 کروڑ لوگوں کو تو آپ بند نہیں کر سکتے. ساری ایک ایک سٹیپ کے اوپر سارے صوبوں کو ہم نے بات کی اور ان کو کٹھے لے کے چلے، ایک ایک چیز کے اوپر. ہوتا کیا تھا ادھر سے وہ کوئی وہ بیٹھے ہوئے وہاں مراد علی شاہ، وہ مانتے ہیں بات کنسنسس، بعد میں جا کے بلاول کوئی اور اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ اگر دیکھیں اٹھا کے کہ جو ہم نے جو NDMA سے جو ہم نے سامان پروکیور کیا، بالکل ہم نے پوری طرح انصاف کے پیمانے میں سارے صوبوں میں بانٹا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ ہم نے چیزیں جو ہم ابھی یہ لوکس پہ کر رہے ہیں، کئی ذمہ داریاں صوبے کی ہیں کہ سینٹر کی ہیں، اس کے باوجود سینٹر پوری مدد کر رہا ہے صوبوں کی. کہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سندھ کا صوبہ اپوزیشن میں ہے یا GB کا یا آزاد کشمیر کا. ان سے پوچھ لیں، وہ نون لیگ کے صوبے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ کہیں ہم نے ان سے کوئی کسی قسم کی ناانصافی کی ہو یا کوئی فرق کیا ہو. دیکھیں یہ جو کرائسس ہے کرونا کا، یہ کرائسس انٹرنیشنل ہے. اس کرائسس میں سے اللہ نے ابھی تک پاکستان کو بچایا ہوا ہے. پاکستان کے جو ابھی حالات ہیں یہ یاد رکھیں ہمارے بڑھ رہے ہیں. یہ پیک آنی تھی کیونکہ ہم بند کر نہیں سکتے تھے زیادہ دیر. بڑے بڑے ملکوں کا دوالیہ نکل گیا ہے جو کہ ہمارے سے امیر ترین ملک ہیں. جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں ایک معاشرے کو، کوئی بھی معاشرے کے اندر یہ برداشت نہیں ہو سکتا. آج امریکہ میں 20 صوبوں کے اندر کرونا بڑھ رہی ہے، اس کے باوجود وہ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. ہندوستان کے اندر ہمارے سے تیزی سے افواہ بڑھ رہی ہے. انہوں نے سب سے زیادہ سخت لاک ڈاؤن کیا، کے اندر کرونا بڑھ رہی ہے، اس کے باوجود وہ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. ہندوستان کے اندر ہمارے سے تیزی سے افواہ بڑھ رہی ہے. انہوں نے سب سے زیادہ سخت لاک ڈاؤن کیا. آج وہ مجبور ہیں کھولنے میں. ان کے لوگ بھی زیادہ مر رہے ہیں، ان کے بھوک سے بھی لوگ زیادہ مر رہے ہیں. سو ہم نے یہ جس طرح، میں پورے آج وثوق سے کہتا ہوں، جس طرح پاکستان نے اس لاک ڈاؤن کے اندر یہ دونوں بیلنس کر کے نکلا ہے، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں نکلا جس نے یہ بھی دیکھ لیا. آج ہندوستان میں 34% لوگ ایکسٹریم غربت میں چلے گئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ان کے بیچارے جو مائیگرنٹ ورکر ہیں وہ 100 میل چل رہے ہیں بیچارے، انہوں نے جس طرح کا لاک ڈاؤن کیا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے بھی بچایا اور ہم نے سلو ڈاؤن بھی کیا اس کا. جو یہ میں آخری بات ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر ملک اس سے کامیابی سے اس کے اوپر نہیں کامیاب ہو سکتا یہ کرونا وائرس سے، جب تک کہ عوام خود ذمہ داری نہ لے اور SOPs پہ نہ چلے. جو ملک کامیابی سے چل رہے ہیں، مثلا جرمنی ہے اور یہ جو سویڈن ہے، جنہوں نے ان کے SOPs پہ لوگ عمل کر رہے ہیں. یہاں لوگ سیریس ہی نہیں رہتے. اب ہم پوری اس سے سخت کیمپین کرنے لگے ہیں. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فائنز کریں گے لوگوں کو، وہ جو نہیں چل رہے ان کے اوپر ایکشن لیں گے. لیکن علاقوں کے اندر یہ پوری طرح ملک نہیں بند کریں گے. اسمارٹ لاک ڈاؤن یعنی علاقوں کے اوپر. اور ہمارے پاس پوری اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا ہاٹ سپاٹس کدھر ہیں، ان کے اوپر اب ہم ایکشن لیں گے. ایک یہ میں چاہوں گا کہ آپ کو ثانیہ بتائیں، جو کہتے ہیں نا کہ جی سندھ سے کوئی ہمارا سلوک ٹھیک نہیں. یہ جو ہمارا جس نے اس وقت لوگوں کو بھوک سے بچایا وہ ہے ہمارا احساس کا پروگرام، جو شفافیت سے اور اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا زیادہ پیسہ بانٹا ہے. یہ ذرا آپ پہلے بتا دیں کہ ہم نے سندھ کے لیے، حالانکہ سینٹر سے پیسے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے سندھ کے لیے یعنی جو ایلوکیشن کی، پہلی دفعہ سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں گیا. ابھی بھی جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے وہ آپ پلیز بتائیں، جو میں آج لڑکانہ میں بھی کر رہا ہوں، ہے پرائم منسٹر کا فنڈ. پیسے میں نے اکٹھے کیے، سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں آ رہا ہے. جی شکریہ وزیر اعظم صاحب. 3 چیزیں میں کہنا چاہوں گی.
سب سے پہلے تو یہ کہ سندھ کے لیے وفاقی حکومت نے احساس ایمرجنسی کیش کی مد میں 60 بلین کی ترسیل ہو رہی ہے اور یہ تقریباً 2/3 ابھی مکمل ہو چکی ہے، 1/3 ابھی بھی ہونی ہے، 60 بلین، 60 ارب۔ دوسرا یہ کہ 50 لاکھ خاندان جو ہیں سندھ میں وہ اس امداد سے مستفید ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہے ہمارے سینسس کے مطابق ہر خاندان میں تقریباً 7 لوگ ہوتے ہیں، تو 50 کو آپ 7 سے ملٹیپلائی کریے تو یہ بہت بڑی لوگوں کی تعداد ہے جو سندھ میں مستفید ہو رہی ہے۔ تیسری بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا جب احساس ایمرجنسی کیش پہلے شروع کی تھی کہ ہم صوبوں کے حصے جو ہیں وہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق رکھیں گے، اور اس کے مطابق سندھ کا حصہ جو تھا وہ 22% تھا، مگر جب فائنل فگرز ہم نے دیکھی تو اس میں سندھ سے سب سے زیادہ لوگوں نے امداد مانگی ہوئی تھی، کیونکہ غربت یہاں بلوچستان کے بعد غربت یہاں سب سے زیادہ ہے، تو یہاں سب سے زیادہ امداد مانگی ہوئی تھی لوگوں نے۔ ہم نے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ کون کون مستحق لوگ ہیں، انہوں نے اپلائی کیا۔ جی میں بتا دوں تو احساس ایمرجنسی کیش کو اگر آپ کلوزلی فالو نہیں کرتے رہے تو میں آپ کو اس کے طریقہ کار بتا دوں کہ لوگ ریکویسٹ کر سکتے تھے ہمیں امداد۔ ایک تو کیٹیگری تھی نا جو BISP کی پرانی لسٹس تھیں، ہم کفالت میں لے آئے تھے، ان سے لوگ غیر مستحق لوگ ایگزٹ کر کے ان کو تو ہم نے دے دیا تھا، مگر وہ صرف 4.5 ملین تھے۔ یہ جو اب ہمارے پوری احساس ایمرجنسی کیش جو ہے یہ 16.5 ملین لوگوں کی امداد ہے، یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی امداد ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت پتہ کرنی تھی کہ کس کو ضرورت ہے، اس کے 2 راستے کھولے گئے، جیسے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں۔ ایک ہم نے 8171 کی جو SMS اسکیم آپ سب نے سنی ہوگی، ایک ہم نے وہ کھولی نمبر 1، اور نمبر 2 پرائم منسٹر کے پورٹل کے اوپر ایک پرفارما کھولا۔ پہلے ہم نے 8171 والی اسکیم چلائی، پھر ہم نے پرائم منسٹر کے پورٹل پہ فارم کھولا، اور ہمارے پاس جو تمام اپلیکیشنز آئیں اس کو پھر ہم نے ڈیٹا کے ذریعے اس کی جانچ پڑتال کی، بالکل ایک غیر سیاسی طریقے سے، اس میں انسانی مداخلت کا کوئی راستہ نہیں تھا، بالکل ڈیٹا کی بنیاد پہ اس کی جانچ پڑتال ہوئی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہیں اس کے ساتھ ہماری ٹیکسیشن، گاڑی کی اونرشپ، بلنگ، FBR کا سٹیٹس، فورن ٹریول، سب اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ جانچ پڑتال کے بعد جو 16.5 مستحق لوگ نکلے، پہلے ہم نے کیونکہ بجٹ 12 ملین کا تھا، یعنی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ کا تھا، ان کے لیے تو ہمارے پاس بجٹ تھا، مگر جب ہم نے جانچ پڑتال کی تو 16.5 ملین یعنی کہ 1 کروڑ 60 لاکھ لوگ مستحق نکلے۔ تو ہم وزیر اعظم صاحب کے پاس پروپوزل 2 لے کے گئے۔ ایک پروپوزل تو یہ تھا کہ ہم اس کو بھی مردم شماری کے فارمولے پہ ہی رکھیں کہ سندھ کا شیئر 22% ہی رہے، مگر وزیر اعظم صاحب نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، جو مستحق ہے جہاں بھی ہے سیاست کو سائٹ پہ رکھیں، اس وقت جو جہاں مستحق ہے سیاست سے قطع نظر ان کی مدد کریں۔ اور وزیر اعظم کے فیصلے کے بعد سندھ کا شیئر 22 سے بڑھ کے 31% ہو گیا۔ پنجاب کا جو شیئر تھا وہ 51 سے 43 ہو گیا۔ KP کا صرف 1% بڑھا 16 سے 17، مگر سندھ کا 22% سے 31% ہو گیا، اور یہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب نے خود کیا، کیونکہ ان کے لیے بہت آسان تھا، یہ کہہ دیتے کہ جی پاپولیشن کے جو فارمولہ ہے اسی کے مطابق آپ چلیں، مگر یہ ایک بہت ہی غیر سیاسی بنیادوں کا فیصلہ تھا، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش میں ہی نہیں، باقی تمام جو وفاقی حکومت جو کرونا وائرس سے متعلق تمام جو فیصلے کر رہی ہے وہ بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ کر رہی ہے، بالکل سیاست کو باہر رکھ کے کر رہی ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے اور لوگوں کی بھوک کا معاملہ ہے۔
بہت ہم نے یہ احساس ایمرجنسی کیش میں دیکھا ہے کہ صرف بالکل جو غریب طبقہ نہیں ہے، بہت اچھے اچھے لوگ بھی بہت مشکلات میں آ گئے ہیں. ہوٹل کے ویٹر ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، درزی ہیں، پلمبرز ہیں، جو گھر سارا سروس سیکٹر اس کی مد میں ہے. تو آخر میں یہ صرف 3 چیزیں پوائنٹس دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں. 60 بلین سندھ کے لیے جو شفاف طریقے سے دیا جا رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2 50 لاکھ خاندان، اور نمبر 3 یہ کہ سندھ کا جو شیئر ہے وہ 22% سے بڑھا کر 31% کر دیا ہے. اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، یہ احساس پروگرام کہ پوری پاکستان سے جو پولیٹیکل پارٹی کی جو پرائم منسٹر سے کوئی پریشر تھا وہ یہ تھا کہ اس کو لیبل کریں پرائم منسٹر اپنی تصویر کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے نام کے ساتھ. اور پرائم منسٹر نے اس کو ریزسٹ کیا کہ کیونکہ یہ ایک فلاحی کام ہے اور یہ کوئی میں اپنی جیب سے نہیں کر رہا، یہ میرا احسان نہیں ہے لوگوں کے اوپر، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کو پولیٹیسائز کریں. حالانکہ بہت ساری دیگر پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنے جھنڈے اپنے بینر لگائے، لوگوں کو تھوڑا سا اس میں دھوکہ بھی ہوا کہ شاید کوئی اور پارٹی یہ کام کر رہی ہے، لیکن پیورلی اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے، اور جو مدینہ کی ریاست کا قیام تھا اس کے تصور کے تحت بھی ہم نے یہ کام کیا. اہم بات کہنا بھول گئی، یہ جو 22% سے جو 31% ہوا ہے، اس کا فنڈ یہ پرائم منسٹر کے کووڈ ریلیف فنڈ سے آ رہا ہے. کیونکہ کووڈ میں جو کنٹریبیوشنز لوگ دیتے ہیں وہ ان کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے دیتے ہیں، ان کی انڈیویجول سٹینڈنگ کی وجہ سے دیتے ہیں. تو انہوں نے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، جب ان کے سامنے ہم نے فگرز رکھے تو انہوں نے کہا نہیں، جو فنڈ میں اکٹھا کر رہا ہوں وہ یہ جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے دیا جائے. اور اس بات سے بالکل قطع نظر کہ لوگ کہاں پہ ہیں، اگر سندھ میں زیادہ ہیں تو ان کو سندھ میں دے دیا جائے. آج میں نے 2 ٹویٹس میں بھی اس کی پوری تفصیل جو ہے کیٹیگری وائز وہ بھی کی ہے کہ جو پی ایم پورٹل سے جو اپلیکیشنز آئی ہیں اس میں تو سندھ کا بہت ہی زیادہ شیئر ہے. وہ منوان جیسے آئی تھیں وہ ویسے ہی فنڈ ہو گئی ہیں. جو ہماری 81-71 اسکیم سے جو سپل اوور کی ویٹنگ لسٹ تھی جس میں سندھ کا ایک بہت بڑا شیئر تھا، وہ جیسی تھیں وہ ویسے ہی فنڈ ہو گئی ہیں. اس میں کوئی اس کی پوری آڈٹ ٹریل ہے انالیسس کی. براہ کرم اس کو ایلیبریٹ کر دیجیے، BISP اور احساس کا ڈفرینس ہمارے سندھی میڈیا کو بتا دیجیے، چونکہ انہوں نے اپنے تصویریں لگا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا کہ جی، اور لوگوں کو گمراہ کرنا میں چاہتا ہوں کہ آج اس میڈیا کو پتا چلے BISP کیا تھا اور یہ کیا ہے، کتنا فرق آئے، وہ آپ پلیز ایلیبریٹ کر دیجیے. BISP کی پرانی لسٹ تھیں 5 ملین، اس میں سے ہم نے 8 لاکھ لوگ ایگزٹ کیے تھے، وہ ہٹائے تھے. وہ کیوں ہٹائے تھے تفصیل میں آپ سب کو معلوم ہے. جو بقیہ 4.5 ملین ہیں ان کو ہم نے اپنے کفالت پروگرام میں شامل کر کے 3 مہینے کی جو قسط تھی وہ زیادہ کر کے اکٹھی دے دی ہے. مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ احساس کیش میں 16.5 ملین لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے. تو 12 ملین جو یہ لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ ان کا BISP کی پرانی لسٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نئے وہ لوگ ہیں جو ہمیں 8171 سے آئے ہیں، جو PM پورٹل سے آئے ہیں. ہمیں ان کی سیاسی افیلیشنز کا کچھ نہیں پتہ. جی. اور دوسری پرائم منسٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور بات کی وضاحت کر لوں. ہم آج گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، اس میں شاید 50 گورنرز گزرے ہیں. ایک گورنر کے نام کے ساتھ یہ ہاؤس لنک نہیں ہو گیا. حکومت کے جو ادارے ہوتے ہیں ان سے پروگرامز ڈیلیور ہوتے ہیں. BISP ایک ادارے کا نام ہے. پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں بھی اس میں وسیلہ تعلیم، وسیلہ صحت، وسیلہ روزگار، وسیلہ XYZ تھے. ہر حکومت اداروں سے اپنے پروگرامز ایگزیکیوٹ کرتی ہے. یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. سندھ کے جو مدنی مسائل ہیں ان پر سندھ کے لوگوں کا حق جو ہے آئینی حق، اس کے معاملات ہیں. اس میں 18ویں ترمیم میں سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی مکمل اختیارات صوبوں کو نہیں ملے، مگر اگر ملے بھی ہیں تو اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ یا آپ کے وفاقی وزراء کی جانب سے 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے باتیں یا اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں. آپ واضح بتائیں کہ کیا واقعی حکومت کی پالیسی ہے 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلے میں نے آپ کو واضح کیا کہ جو ڈیولوشن ہے وہ ہمیشہ ایک اس معاشرے میں جس میں گورننس سسٹم اچھا ہوتا ہے اس میں ڈیولوشن ہوتی ہے.
یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولوشن اس میں ضروری ہے. جہاں تک آپ نے 18th امینڈمنٹ کی بات کی, کوئی 18th امینڈمنٹ سے اختلاف نہیں کر رہا, لیکن 18th امینڈمنٹ میں کئی ایسی چیزیں انہوں نے جلدی جلدی میں ڈال دی ہیں جن کو ریویو کرنا پڑے گا. مثلا ماحولیات ہے, ماحولیات سارے پاکستان میں ایک ہی جگہ سے ہونی چاہیے. اب آپ ایک صبح دریا اپنا صاف کر لیں, وہ سارا اور آپ یہاں سے صاف کر لیں, اوپر سے سارا دریا کے اندر گندا ہے, آپ کے یہاں آرسنک پوائزننگ شروع ہو جائے گی کیونکہ لوگ دریا کا پانی یہاں اگر کنٹیمنیٹڈ ہے. اس لیے یہ سینٹرلائز ساری دنیا میں ہوتا ہے. ہوا, اگر آپ ہوا کے اندر آلودگی پھیلا رہے ہیں تو وہ کوئی رکتی تو نہیں ہے, وہ ایک سے سو یہ ایک سینٹرلائز کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اوور آل ہونے چاہیے. اور مثلاً دوائیں ہیں, ان کی اسٹینڈرڈائزیشن ہے. کیا ایک صوبے میں ایک طرح کی دوائی بکے کہ دوسرے میں دوسرے, کئی چیزیں یہ غلط کر بیٹھے ہیں. اور میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا, ساری دنیا میں وہ پریکٹیکلی نہیں ہے. اسٹینڈرڈائزیشن ہے کھانوں کی, کھانے پینے کی چیزوں کی. اب چاروں صوبوں کے اندر اپنی اپنی اسٹینڈرڈائزیشن ہے. آ کے ایک کمپنی آ کے فیکٹری لگاتی ہے ایک صوبے میں, وہ دوسرے میں جا نہیں سکتی وہ, اور اس میں پھر پیسہ بنتا ہے ہر جگہ لائسنس میں. سو کئی چیزیں انہوں نے غلط کر دی ہیں. جہاں تک اختیارات ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں صوبوں کے پاس. صوبوں نے نیچے بلدیات میں نہیں دیے, انہوں نے سارا, جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس وہ پاور آ گئی ہے جو کبھی کسی ڈکٹیٹر کے پاس ہو, وہ پاور نیچے دے ہی نہیں رہا. تو جو ساری دنیا میں کامیابی سے ڈیولوشن چلتی ہے وہ 3 ٹیئر سسٹم پہ چلتی ہے, یا 2 ٹیئر میں پھنس گئی ہے جا کے, وہ ادھر سے تو ادھر چلے گئے. سو اس میں کئی چیزوں کے اوپر آپ کو فائن ٹیون, کوئی بھی دنیا میں سسٹم ہوتا ہے اس کا مسلسل ریویو ہوتا ہے. کئی چیزیں 18th امینڈمنٹ میں, اور لیکن جو سب سے بڑی بات یہ جو NFC ایوارڈ ہے, یعنی یہ کیسا سسٹم بنایا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ اپنے سارے صوبوں کو پیسے دے دیتی ہے, ڈیفنس دے دیتی ہے, قرضے کی قسطیں, وہ تو سارا کامن چیزیں ہیں سارے صوبوں کے اندر, تو فیڈرل گورنمنٹ 700 ارب روپے کے خسارے میں چلی جاتی ہے. باقی سارا بجٹ قرضے لے کے کرتی ہے. یہ پریکٹیکل نہیں ہے, اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ڈیولوشن کو کوئی پل بیک کر رہا ہے. کئی چیزیں جو 18ویں ترمیم میں انہوں نے جلدی جلدی کی ہیں اس کے اندر پرابلمز آ رہے ہیں, اور ان پرابلمز کو سارے صوبے بیٹھ کے ڈسکشن کر کے ان کو ٹھیک کر دیں. یہ اس کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب وہ دیکھیں جی وہ واپس پاور لینا چاہتی ہے, غلط بات ہے. انوملیز ختم کرنا چاہتے ہیں اس میں سے. کہ آٹے کا کرائسس ہوا تھا, اس کی رپورٹ کا کیا ہوگا, IPPs کا کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی جو صوبائی یہاں پہ PTI کی قیادت ہے وہ سندھ حکومت کی کارکردگی کو بنیاد بنا کر مرکز کو مداخلت کی جو ہے وہ اپیلیں کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سندھ میں اس حوالے سے مرکز کے پاس کوئی گورنر رول کا آپشن موجود ہے؟ پہلے میں شوگر کی اس بات کر دوں. اس ساری شوگر رپورٹ کے اندر کیا چیز سامنے آئی ہے؟ سارے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ ساری شوگر ملز میں چلی گئی ہے, اور وہ جو ساری جو پالیسیز گورنمنٹ کی وہ ہائی جیک کر بیٹھی ہے, جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں. 4 سالوں کے اندر 4 سالوں میں 29 ارب روپے کی سبسڈی لی ہے انہوں نے, اور ٹوٹل ٹیکس 80 شوگر ملز نے 9 ارب روپیہ دیا. یعنی اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ عوام کے پیسے پہ چل رہی ہیں, ٹیکس وہ ہی دے رہا ہے. گنے والوں کو جو ساری رپورٹ کے اندر آیا ان بیچاروں کو پیسے نہیں دیتے, جو محنت کاش سارا وقت کام کر کے تو جا کے کھڑا ہوتا ہے اس کو پیسے سال تک پیسے نہیں دیتی. 180 روپیہ فکس ہوتا ہے, ان کو کٹوتی کر کے 140 روپے وہ بھی پیسے مار جاتی ہیں. پھر انہوں نے شوگر سٹاکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے اوپر سٹا کھیلتے ہیں, پھر ایکسپورٹ کے نام پہ ریبیٹ لیتے ہیں, وہ چینی یہیں بک جاتی ہے, اسے سیلز ٹیکس بھی بچا لیتے ہیں, اسے بلیک کا پیسہ بھی وائٹ. یعنی اتنا بڑا سکیم اس کے اندر نظر آیا ہے. اور سب سے بڑی چیز کیا نظر آئی ہے کہ جو ریگولیٹرز تھے, مثلا SECP تھی, مثلا FBR ہے, مثلا کمپٹیشن کمیشن, یہ ساروں کو کیپچر کیا ہوا تھا انہوں نے, وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے کیونکہ وہ سارے تکڑے لوگ تھے. تو یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ نے شوگر, مہنگی چینی بیچی جاتی ہے پاکستان میں دنیا سے, اس کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہوتی, سبسڈیز بھی گورنمنٹ سے لیتے ہیں,
گنے والوں کو بھی پیسہ نہیں دیتے، عوام مہنگی چینی لیتی ہے، اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہے اس کے ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں، اور یہ کیوں نہیں ان کو پوچھ سکتا کہ وہ سارے پاور پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی اب انہوں نے جو کیس کیا لاہور ہائی کورٹ پہ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کبھی آج تک سنا ہے کہ ایک کمیشن کی رپورٹ کے اوپر اسٹے آرڈر مل جائے؟ یہ کبھی کسی نے تصور کر سکتے ہیں؟ وہ تو کمیشن کی رپورٹ ہے، آگے تو ایکشن لینا ہے نیب نے، ایف آئی اے نے، ان کی فائنڈنگز کے اوپر کچھ کہیں۔ آپ نے انکوائری کے اوپر کیسے، چینی 26 روپے مہنگی ہوئی ہے، انکوائری کروائی گورنمنٹ نے، اس کی رپورٹ آ گئی، اس کے اوپر اسٹے آرڈر کیا؟ یہ ان کی طاقت ہے، اور یہ سب اس کے اندر آپس میں پولیٹیکلی اختلاف ہوگا، پیسے کے معاملے میں سب اکٹھے ہیں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے اس قوم کے ساتھ کہ آخری حد کے اوپر جائیں گے کہ ہم ان کو اب ایکسپوز کریں گے، ان سے فائنز کروائیں گے، ان سے پیسے لیں گے، انہوں نے جو کسانوں سے پیسے لیے ان سے واپس کروائیں گے۔ چینی کی قیمت ابھی سے اسلام ہائی کورٹ نے کہا کہ 70 روپے کے اوپر لے کے آؤ، چینی کی قیمت سستی ہوئی ہے، عوام کا فائدہ، تو یہ ہر حد کے اوپر جائیں گے، اور یہ ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہ مافیاز نظر آئیں گے، آپ کو یہ اور بھی بڑے بڑے یہ جو کارٹلز بنے ہوئے ہیں، ابھی ان کے پیچھے بھی اب ہم جائیں گے۔ جو پینڈیمک کے حوالے سے جو پالیسی دکھ رہی ہے اس میں لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر اس کا اعلان کیوں نہیں کیا جاتا کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ کرونا کی بات کر رہے ہیں، اس پہ میں صرف آخری بات کرتا ہوں۔ دیکھیں کرونا جو ہے، اس کے اوپر میں پھر سے یہ کہوں گا کہ جو پاکستان نے اس کے اوپر قدم اٹھائے ہیں، میرے خیال آپ دنیا میں کسی بھی ہیڈ آف سٹیٹس کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، وہ کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سن لیں، بورس جانسن کی سن لیں، آپ میری پہلے دن سے آج تک سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، کبھی اس کے اندر کوئی تضاد نہیں آیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے NCOC بنائی، ہم نے ڈاکٹرز بٹھائے، ہم نے پہلے دن سے اس کے اوپر مسلسل ساری دنیا کو سٹڈی کیا، اپنے ملک کو سٹڈی کیا، اس لیے ہماری کنسسٹنسی سٹیٹمنٹ میں تھی، اور اس لیے ہم نے اپنے ملک کو بڑے عذاب سے بچایا جو آج ہندوستان پھنس گیا ہے۔ اگر مجھے جو سارے انہوں نے پریشر پہلے 2-3 ہفتے میں ڈالا کہ جی آپ بھی سندھ والا پورا لاک ڈاؤن کر دیں ملک کو، جو بلاول بھٹو لگے ہوئے ادھر لاک ڈاؤن، بلاول بھٹو کو تو پتہ ہی نہیں بیچارے غریب لوگ رہتے کیسے ہیں، انہوں نے تو کبھی کچی بات میں جا کے دیکھا ہی نہیں۔ لاک ڈاؤن کے اندر 10 آدمی ایک کمرے میں، وہ لاک ڈاؤن آپ کیا کریں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں سوشل ڈسٹنسنگ، غریب لوگ وہ تو اپنے بلاول ہاؤس میں لاک ڈاؤن ہو جاؤ تو بڑا آسان ہے، کھانا بھی مل رہا ہے۔ ان کو تو یہ نہیں پتا کہ جب آپ لوگ ایک بند کرتے ہیں، ایک ساری اکانومی بند کر دیتے ہیں، غریب آدمی تو مر جاتا ہے اس میں، جو ہندوستان میں ہوا ہے۔ تو وہ میں کریڈٹ لیتا ہوں، میں نے پہلے دن سے کہا کہ غریب آدمی کو ہم نے بچانا ہے، کیونکہ وہ کچلا جائے گا اس کے اندر، اور اللہ کا شکر ہے احساس پروگرام کی وجہ سے، اور جو ہم نے نیچے سے اپنے ایگریکلچر کھولا رکھا، ہم نے یہ کنسٹرکشن جلدی شروع کر دی، ہمارا وہ حال نہیں ہے جو آج ہندوستان کا ہے۔ آج اب حالات دیکھ کے ہندوستان میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، 34% انہوں نے ریسرچ کی ہے، ان کی آبادی ایکسٹریم پاورٹی میں چلی گئی ہے۔ سو یہ ہم نے گائیڈ کیا۔ اب یہاں سے 2 راستے رہ گئے ہیں، ایک طرف رہ گیا کہ اگر SOPs کے اوپر ہم چل پڑے تو انشاءاللہ ہمارا ہاسپٹل کوپ کر لیں گے، مشکل ہوگا کیونکہ ہمارا پہلے ہسپتالوں کا حال آپ نے دیکھا، لیکن پھر بھی گزارا کر لیں گے۔ لیکن اگر SOPs پہ نہ چلے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں بڑی زیادہ اموات ہو گئی، ہاسپٹل پہ بہت پریشر پڑے گا، ہاسپٹلز نہیں اس پریشر برداشت کر سکیں گے، لوگوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب ہمارے اوپر ہے، عوام کے اوپر ہے، اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ عوام کو بتائیں کہ آپ کے سامنے بھی، اور سختی بھی اب ہم کریں گے، جدھر ہم نے دیکھا عوام کوئی فیکٹری کام نہیں کر رہی، ادھر ہم اس کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کریں گے۔ تھینک یو جی۔